السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل شارٹس ویڈیو 1707۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا ناول ہے تیرا عشق کے لمس، بولڈ اینڈ رومانٹک ناول، قسط نمبر 18۔ شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ مسکراتے ہوئے فون اٹھا کر اس نے کان سے لگایا۔ ڈیفنی، کیا حال ہے؟ سلام دعا کے بعد وہ پوچھنے لگی تو اس کی کھنکتی آواز پر چونک گئی۔ وہ کافی ہوش دلی سے مخاطب تھی، جبکہ اس کے برعکس پچھلی کال پر وہ کافی افسردہ اور خوفزدہ تھی۔ کافی خوش لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ وہ ساتھ ساتھ لکھ رہی تھی، ساتھ اسے جواب دے رہی تھی۔ کچھ نہیں یار، بس براق نے کام دیا ہوا وہی کر رہی۔ بے دہانی میں وہ اسے بتا گئی تو روشنی ٹھٹک گئی۔ براق، کیا تم نے یہی نام لیا؟ اس کی بات پر ڈیفنی نے اپنی جلد بازی کی وجہ سے زبان تاتو تلے دبائی۔ وہ اصل میں ڈیفنی کو کوئی الفاظ نہ ملے وہ اسے کیا جواب دیتی۔ تمہیں معلوم ہے تمہاری خالہ نے تمہیں کتنا فون کیا اور تم کال نہیں اٹھا رہی؟ الٹا تمہارے گھر سے کسی مرد نے فون اٹھایا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی، لیکن مجھے تو ابھی پتہ چلا وہ براق تھا۔ ڈیفنی، تم اس کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ تم نے ہلا کے پیپر ریڈی نہیں کروائے تھے؟ وہ ابھی تک یہاں ہے۔ وہ بول رہی تھی جبکہ ڈیفنی سن سی رہ گئی۔ وہ ان چند دنوں میں سب کچھ بول چکی تھی۔ وہ اس کے رنگ میں رنگ چکی تھی، لیکن حقیقت بہت تلخ تھی۔ وہ خالہ کو کیا جواب دیتی؟ روشنی میں ہار گئی۔ میں اس سے دور نہیں رہ سکتی، اب تو بالکل بھی نہیں، جبکہ وہ میری سانسوں میں اتر چکا ہے۔ اب اسے خود سے جدا کیا تو میری سانسیں بھی مجھ سے چھین لی جائیں گی، اور پھر یہ مردہ وجود کسی کام کا نہیں۔ اس کی سسکیوں پر روشنی ساکت ہو گئی۔ تو کیا تم اس کے ساتھ؟ روشنی نے اٹکتے ہوئے معاملے کی جانچ چاہی تھی۔ اف ڈیفنی، پاگل ہو تم؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا پتہ وہ بھی اپنی موم جیسا نکل آئے۔ اس کا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی بات پر ڈیفنی کے آنسوؤں میں مزید روانی آئی تھی۔ پلیز روشنی، ایسا مت کہو، وہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے اسے کتنی سزا دی ہے، اس کا دل نہ جانے کتنی دفعہ توڑا، لیکن اس نے ذرا بھی مجھ پہ آنچ نہ آنے دی۔ کسی نازک آبگینے کی طرح میرا خیال رکھا۔ میں اس سے جدا نہیں ہو پاؤں گی، میں مر جاؤں گی، لیکن اب یہ وجود کبھی کسی اور کے ساتھ نہیں رہے گا۔ یہ صرف اسی کا ہے۔ اگر میں طلاق لے بھی لوں تو کبھی کسی دوسرے مرد کو اپنا آپ سونپ نہیں پاؤں گی۔ وہ رو رہی تھی۔ روشنی کو اپنی دوست کی بے بسی پہ کافی دکھ ہوا۔ اچھا ٹینشن مت لو، چپ ہو جاؤ، کاش میں تمہارے ساتھ ہوتی، روشنی نے رفتہ سے کہا تھا۔ پھر اسے اپنا خیال رکھنے کا کہہ کر فون بند کر گئی۔ ڈیفنی، میں نے تمہاری آنکھوں میں اس کی محبت اسی دن دیکھ لی تھی جب تم ہاسٹل میں اس کے اپارٹمنٹ سے آئی تھی۔ تمہاری آنکھیں چیخ چیخ کر اس بات کی گواہ تھی کہ تم اسے چاہتی ہو، لیکن میں تمہیں خالہ کی نظروں میں گرانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے تمہیں مجبوراً پاکستان لے آئی، اس سے پہلے کہ وہ تمہارے وجود پر تسلط جما لیتا۔ لیکن افسوس، جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا کبھی نہیں ہوتا۔ روشنی نے تعصب سے اپنے ہاتھ میں موجود موبائل دیکھا تھا۔ اسے وہ دن ابھی تک یاد تھا جب وہ چھپ چھپ کر فلائٹ میں بیٹھی روتی ہوئی پاکستان پہنچی تھی۔ چاہے جو بھی ہو، لیکن میرے مولا میری دوست کو خوش رکھنا، اس نے دل سے دعا کی۔ وہ شاک کی حالت میں اس کی سسکیاں بڑھتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت مرد تھا جسے چاہا، جس کی چاہت کی، جس کے لیے تڑپا، وہ اسے مل گئی تھی۔ وہ خوش تھا، لیکن بغیر اسے تنگ کیے اس نے الٹے قدم لیے اور ہاسپٹل کی حدود سے باہر نکل گیا۔ وہ اس وقت اپنے ولا میں موجود تھا۔ اشرف، کافی وقت ہو گیا ہے، تمہاری میم ابھی تک نہیں آئی، جاؤ انہیں ہاسپٹل سے لے کر یہی ڈراپ کر جانا۔
اشرف اس کے سرخ و سفید چہرے کو حشاش بشاش دیکھ رہا تھا۔ ہاں میں سر ہلاتا وہ باہر نکل گیا۔ کمرے کی بالکنی میں آسمان پہ خوبصورتی سے نظر آتے چاند کی روشنی بکھری ہوئی تھی۔ پورا ولا آسمان پر چمکتے چاند کی روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ وہ اسی کے ساتھ اس کے ہاتھ میں مسلسل حرکت کر رہے تھے۔ چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی۔ فرنٹ طرف پہ موجود ریکنگ سے لال بیلونز باندھے ہوئے اس نے سیٹ اپ دیا تھا۔ بالکنی تھوڑی سی چوڑائی لیے ہوئے تھی، اسی لیے اس نے وہاں پہ گولڈن قالین بچھا دیا اور اس پر گلاب کی خوبصورت پنکھڑیاں بکھیر دیں۔ درمیان میں بڑی سی ٹیبل پر گلاس درے 7 خوبصورت ریڈ کینڈلز کے ہمراہ وائٹ کینڈلز ڈالی تھی، جن کے گرد لوہے کا کام ہوا تھا۔ دونوں طرف کرسیاں رکھ دی تھی۔ اسی طرح ننھی ننھی کینڈلز اطراف میں کارنر پہ موجود چھوٹے میزوں پہ سجا دی تھی۔ میوزک سسٹم بھی سیٹ کر دیا تھا۔ قالین پر بڑا سا دل بنائے ہوئے اس میں اس نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام لکھا تھا۔ خوبصورت گلاب کے پھول ماحول کو تازگی و مہک بخش رہے تھے۔ چاند اس عاشق پہ اپنی روشنی بکھیرتا مسکرا رہا تھا۔ اپنے کام سے فارغ ہوتے ہوئے اس نے کچھ بیلونز زمین پر چھوڑ دیے تھے۔ ماحول میں سرخ گلابوں اور سرخ غباروں نے عجب سی کشش پیدا کر دی تھی۔ انتظار یار بہت مشکل ہے لیکن ضروری بھی ہے۔ چہرہ کوہنی پہ جمائے وہ خود بھی تیار بیٹھا اس شہزادی کا ویٹ کر رہا تھا۔ محبت اظہار نہیں مانگتی، کبھی کبھی عمل سے اظہار چھلکتا ہے۔ اپنے پرسنل روم پہ ہوئے ناک نے اسے متوجہ کروایا۔ میم آپ کو ڈراپ کرنے آیا ہوں۔ اشرف کی آواز پر ڈیفنی نے لب بھینچ لیے۔ اندر آؤ۔ اس کی آواز پر اشرف جلدی سے اندر آیا اور اسے خود کو گھورتا پا کر سٹپٹا گیا۔ نظریں جھکا دی۔ مسز براک بھی مسٹر براک کی طرح اس بیچارے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکین صورت لیے سر جھکائے کھڑا تھا۔ میم آپ کو گھر ڈراپ کرنا ہے، مجھے سر نے کہا ہے۔ اس کی جھجک بھری آواز پہ ڈیفنی نے گہرا سانس لیا تھا۔ تمہارے سر کو تو میں بعد میں پوچھوں گی، لیکن اشرف تم سے یہ مجھے امید نہیں تھی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے دانت پیس کر بولی تو وہ منمنا کر رہ گیا۔ جاؤ ویٹ کرو، آتی ہوں۔ اس کے کہنے پہ وہ جلدی سے باہر نکل گیا۔ ڈیفنی کا کام تو ختم نہیں ہوا تھا لیکن مجبوراً اسے اٹھنا پڑا تھا۔ کار کی بیک سیٹ پہ بیٹھے ہوئے اس نے منہ پھلائے رکھا تھا۔ تو شروع ہو جاؤ اشرف اور بتانا شروع کرو کہاں کہاں مجھے الو بنایا۔ اس کی سپاٹ آواز پہ اشرف کام کیا۔ یہ میاں بیوی سٹکے ہوئے اسے ہمیشہ ڈرا دھمکا کر اپنا کام نکلوا لیتے تھے۔ کار چلاتے ہوئے اشرف نے شروع کیا تھا۔ ڈیفنی بغور ایک ایک لفظ کو سن رہی تھی۔ میم جب سر ابروڈ تھے تبھی ان کے کسی دوست کے تواسط سے انہیں میرا پتہ چلا اور پھر فون پہ ہی رابطہ کرنے کے بعد وہ اپنے دوست سے مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ کام مجھے سونپ دیا تھا۔ لیکن میم وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اشرف کھسیا کر کہنے لگا تو ڈیفنی نے اسے ٹوک دیا۔ آگے بتاؤ۔ وہ میم پھر آپ کو بھی گارڈ کی ضرورت تھی تو پھر مجھے وہاں جانا پڑا، پھر اس کے بعد سب آپ کے سامنے ہے۔ اشرف تم میرے گھر میں رہ کر اپنے باس کے کیسے کام کرتے رہے؟ اس کی بات پہ کار چلاتے اشرف نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن تم نے انہیں کڈنیپ کیسے کر لیا؟ پھر میم یہ بھی بہت لمبا قصہ ہے۔ وہ تو بہت غصے میں تھے لیکن پھر آپ کی خالہ بھی چلے جانا تھا، وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ دوسرا بار بار آپ کو مسٹر علی کے ساتھ دیکھ کر وہ غصے میں آ جاتے تھے اور اس دن تو بہت زیادہ آ گئے تھے جب آپ دونوں حویلی میں آئے تھے۔ اشرف کی بات پر ڈیفنی کے سامنے وہ سین چھا گیا جب علی نے اسے گرنے سے سنبھلنے میں مدد دی تھی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اس وقت کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ آگے بڑھ گئی تھی۔
پھر میں اس کے بعد انہیں سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ نفسیاتی بن گئے تھے، کہتے تھے کہ مجھے مارو ورنہ میں اسے نقصان پہنچا دوں گا۔ وہ اپنا غصہ اپنے پہ ہی نکال لیتے تھے۔ ڈیفنی ساکت سی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کا مطلب براق کا زخمی وجود اس کی مرہون منت تھا۔ اس نے اسے بچانے کے لیے خود پہ زخم کھا لیے تھے۔ کتنا پاگل شخص تھا جو اپنی بیوی پہ نکلنے والا غصہ خود پہ نکال لیتا تھا، خود کو مار لیتا تھا، لیکن کہیں اس کی بیوی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس کی محبت میں عجیب جنونیت تھی۔ ڈیفنی پہلی دفعہ اس کی محبت کے رنگوں سے واقف ہوئی تھی۔ سبز آنکھوں میں خوشی کی نمی پھیلی تھی۔ میرے مالک، میں تیرے محبوب کے گھر میں آئی ہوں، میرے گناہ معاف فرما دے، میری ڈیفنی کو خوشیاں نصیب فرما۔ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ ڈیفنی اگر سچے دل سے خوش ہے تو اس سے ہمیشہ خوش رکھیں۔ میرے مالک، اگر اس کا ہم سفر اتنا اچھا ہے کہ وہ دنیا بلا دے تو اسے اسی طرح تمام عمر خوش رکھیں۔ میرے اللہ، میں کبھی کسی سے دشمنی نہیں کی، جو جیسا ہے وہ تجھے معلوم ہے میرے مولا، مجھے معاف فرما۔ روشنی فون پر انہیں سب کچھ بتا چکی تھی۔ یہ بات چھپی بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ کب تک یوں ہی چھپائے رکھتی؟ خالہ نے کبھی بدلہ نہیں چاہا تھا۔ وہ اس کی بہن تھی اور ڈیفنی اس کی اولاد، اور اس کی اپنی بیٹی۔ وہ کبھی بھی اس کو دکھ نہیں کر سکتی تھی۔ شاید براق اتنا اچھا تھا کہ ڈیفنی نے لاکھ کہنے پہ بھی شادی کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ شاید وہ واقعی محبت کرنے کے قابل تھا جو ڈیفنی نے اس سے کی تھی۔ انہوں نے سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیا تھا۔ یہ کہاں لے آئے ہو؟ وہ حیرت زدہ سی سامنے کھڑی اونچی عمارت دیکھ رہی تھی۔ وہ کوئی مینشن تھا۔ ہاں، وہ حیرت زدہ اپنے نام کی پلیٹ دیوار پر لگی دیکھ رہی تھی۔ پورے چاند کی روشنی نے مینشن کو خوبصورت بنا دیا تھا۔ ڈیفنی مینشن۔ اس نے تحقیر آمیز نگاہوں سے اشرف کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ سر نے یہاں آنے سے پہلے اسے کمپلیٹ بنوا دیا تھا، وہ بتا رہا تھا، اور ڈیفنی دھڑکتے دل کے ساتھ گیٹ پار کر گئی۔ خوبصورت مینشن، ہر چیز انتہائی سلیقے اور معیار سے اپنی جگہ مقرر تھی۔ لمبی راہداری پر گلاب کے پھول بچھے ہوئے تھے۔ اس کے لیے چاہے وہ ایک چھوٹا گھر بھی لے لیتا، ڈیفنی کے لیے اس کا پیار دل سے ختم نہ ہوتا۔ اس نے صرف اس سے محبت کی تھی، نہ کہ ظاہری چیزوں سے۔ وہ خوشی سے جگمگاتی سبز آنکھوں سے چاروں طرف ٹکر ٹکر دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ تبھی اسے وہ نظارہ ملا جو اس کی زندگی کا سب سے حسین پل تھا۔ وہ لال غباروں میں گرا اس کا انتظار کر رہا تھا، ریکنگ پہ جھکا اسے مسکراتے دیکھ رہا تھا۔ ڈیفنی بھاگ کر لاؤنج تک آئی تھی۔ اس کا دل تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بھی ریکنگ چھوڑ کر روم میں آیا اور پھر وسیع و عریض روم سے نکل کر بڑے سے ہال میں آ گیا، جہاں خوبصورتی سے فانوس، صوفے اور گلدان رکھوائے گئے تھے۔ وہ وہیں کھڑی تھی، چہرے پہ بے پناہ خوشی لیے، جگمگاتی نگاہیں اس پہ جمائے۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا تحفہ، اس کی روح کی غذا۔ وہ بھاگ کر اس تک پہنچا تھا اور پھر اس کو اپنے حصار میں مضبوطی سے مقید کر لیا تھا۔ میں تمہیں کبھی کوئی تحفہ نہ دے سکا، سوچا کوئی سرپرائز ہی دے دوں۔ بتاؤ گھر کیسا لگا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ڈیفنی بند آنکھوں سے اس کے سینے پہ سر رکھے اس کی دھڑکن سنتی رہی۔ کتنا پیارا شخص اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی، اور شکر اس رب کا، یہ بات اس نے دل میں کہی تھی۔ وہ اسے باہوں میں قید کیے ہی روم میں لے آیا۔ ڈیفنی نے حیرانگی سے سامنے انلارج تصویر کو دیکھا تھا، یقیناً ابروڈ پڑھائی کے دوران کھینچی گئی کوئی یاد۔ وہ اسے چھوڑ کر بیڈ تک آیا تھا۔ یہ تمہارے لیے، جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر اکٹھے ڈنر کریں گے۔ اسے کہہ کر وہ آہستہ سے باہر ریکنگ کی طرف چلا گیا۔ ڈیفنی نے ایک نظر اس پیک ڈبہ کو دیکھا اور پھر کھولا۔ اس میں ایک انتہائی خوبصورت لال ساڑی نظر آ رہی تھی۔ مغربی شہزادہ اس کو مشرقی دنیا میں ہی رکھنا چاہتا تھا، اسی رواج کے مطابق جہاں اس نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ ریسٹ روم میں جا کر فریش ہونے کے بعد
ساتھ ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ ساڑی باندھنا اس نے کبھی سیکھا نہیں تھا، لیکن بمشکل یہ کام بھی کر لیا تھا۔ کانوں میں بڑے سے سلور اویزے ڈالے، ڈرائی کرنے کے بعد بالوں کو جوڑے میں مقید کیے، ہونٹوں پہ نیچرل لپ گلاس لگائے۔ وہ یقیناً سمپل لیکن انتہائی گریسفل لگ رہی تھی۔ آج کی ایپیسوڈ کا یہی پہ اینڈ ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا، اور ایسے مزید ناولز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ نئے جو ناولز آئیں گے میں آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ بولڈ اور رومانٹک ناول پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ And thanks for watching Shorts video 1707.